پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، انشاءاللہ تعالی آج ہم 17ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے، جس میں توحید کے مضامین ہیں، انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کا ذکر ہے، جہاد کی حکمت اور امت کی گواہی، یعنی امت پر گواہی کی ذمہ داری جو ہے اس کا ذکر ہے۔ یہ چند نمایاں ترین موضوعات ہیں اس پارے کے اندر۔ ہم اس پارے کا اگر جائزہ لیں تو اس پارے کے اندر سورہ انبیاء مکمل ہے، سورہ حج بھی مکمل ہے، اور یہ دونوں صورتیں مکی دور میں 9 اور 10 نبی کے قریب جو ہے یہ نازل ہوئی ہیں۔ خاص طور سورہ انبیاء اور سورہ حج جو ہے یہ البتہ بعد کے دور میں نازل ہوئی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے۔ توحید اور رسالت اور آخرت پر زور ہے، اور کفار مکہ کی کشمکش کا جواب ہے۔ ظاہر ہے یہ اسلام، حق اور باطل کی کشمکش تھی، اسلام اور جو ہے کفر کی کشمکش تھی، تو بہت زیادہ مضامین اس سے متعلق اس کشمکش کے متعلق ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی جو توحیدی دعوت ہے اس کا خاص طور پہ نمایاں طور پر ذکر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے سلسلے کے اندر انسانی تخلیق کا مقصد بھی بتایا گیا ہے، اور جہاد دین کی ذہن سازی کرتے ہوئے اہل ایمان کو صبر، اتحاد اور شہادت دین یا شہادت حق کی تلقین کی گئی ہے۔ پارے کے چند مضامین میں سے اگر ہم بنیادی طور پر سورہ انبیاء کو دیکھیں تو یہ 9 اور 10 نبی میں نازل ہوئی ہے۔ 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کی جو دعوتی، ان کی یعنی دعوت اور ان کی جو دعوت کے والے سے جو ذمہ داریاں تھیں ان کا ذکر ہے، اور سب بتایا گیا کہ سب کے سب توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ اس میں صورت کے اقبال اندر بھی مکی بھائی، صورتوں کی سلائڈ طرح شیئر ہو رہی ہے؟ سلائڈ نہیں شیئر ہو رہی شاید۔ اللہ اکبر، شیئر تو کی تھی۔ ابھی ہو رہی ہے؟ جی جی ابھی ہو رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا بتایا گیا بارے میں کہ یہ سارے انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر آیا ہے یہ سب توحید کی دعوت دینے والے تھے، اور اس صورت کے اندر بھی چونکہ مکی صورت ہے تو عقائد کے اوپر جو عقائد ثلاثہ ہیں، توحید کے اوپر ہے، رسالت کے اوپر ہے، آخرت کے اوپر، ان پہ کافی جو ہے وہ زور دیا گیا ہے۔ ان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ سے اعراض کی خبرداری دی گئی ہے کفار مکہ کو کہ اگر تم نے اس دعوت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انذار کروا رہے ہیں، اگر اس کو اگر نظر انداز کر دیا تو پھر تمہارا حشر جو ہے اس سے تم پہلے والی گزری جیسے قومیں ان کے ہوا ہے ان کے ساتھ تمہارا بھی ہوگا۔ دنیا کے زوال اور محاسبے کی تصویر پیش کی گئی ہے سورت کے اندر، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کائنات جو ہے بے مقصد پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ ایک مقصد کے ساتھ خلق کی گئی ہے، اور یہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر رہنے والے انسانوں میں خیر و شر کی آزمائش جو ہے وہ کی جائے، یہ ہے۔ اور تمام اس کا ایک پیغام ہے، اس کا سورت کا مرکزی مضمون کا، کہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی دعوت لے کر آئے تھے، اور وہ توحید کی دعوت تھی، اور اس سے جن جن قوموں نے بھی اس کو ٹھکرایا اور اس کا انکار کیا تو ہمیشہ تباہی ان کا مقدر بنی ہے۔ یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے یہاں پہ قریش مکہ کو۔ اس کے بعد پھر جو وہ رسالت پہ اعتراض کرتے تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رسول انسان بن کر ایک انسان جو ہے وہ رسول بن کے آ گیا ہو۔ تو انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تمام جتنے بھی رسول آئے وہ بھی بشر تھے اور مرد آئے تھے، کسی فرشتے یا جن کو رسول بنا کر نہ بھیجا گیا، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مخلوق تھے، اور تمام مخلوق کی جو احتیاجات جتنی ہوتی ہیں، جتنی ضرورتیں یعنی ہوتی ہیں، ان سے وہ ماورا نہ تھے۔ وہ سارے کے سارے کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، اور دوسرے انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ تمہارا جو اعتراض ہے یہ بالکل سراسر خلاف عقل اعتراض ہے، اور اس میں وحی اور رسالت کی حکمت کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کا بشر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تاکہ لوگ ان سے انٹریکٹ کر سکیں، سیکھ سکیں، بات کر سکیں، ان کو جو ہے فالو کر سکیں۔ مثلا اگر کوئی جن اور فرشتہ رسول بھیجا گیا ہوتا
تو انسان اس کو کیسے فالو کرتا، ان سے کیسے انٹریکٹ کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. کائناتی نظام کی بات کی گئی اور بتایا گیا کہ اس سے توحید کو ثابت کیا گیا، توحید کا اثبات کیا گیا کہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی گئی ہے. اور زمین و آسمان کے خدا اگر الگ الگ ہوتے تو تم دیکھتے کہ ظاہر ہے وہ پورے یہ نظام کے اندر جو ایک کوہرنس ہے اور ایک نظم ہے اور ایک باقاعدگی ہے، یہ نہ ہوتی، پہلے اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا. یہ بات جو بتائی گئی. اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ سب رسولوں کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، اور وہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اور تیسری بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد یا فرشتے بیٹیاں ہونا یہ بالکل ہی جو ہے لغو بات ہے، اس کی تردید کی گئی ہے. فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں، جو ہے ان کی سفارش بھی کر سکیں گے اللہ کے حضور جو ہے قیامت کے دن. اگر اور بھی بہت سارے محض فرشتے ہی نہ کریں گے، نیک انسان، صالحین اور دوسرے بہت سارے لوگ ہیں جو سفارش کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی اذن اجازت سے. دوسری اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے اور جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے وہ لوگ کر سکتے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا پورا نظام جو ہے ایک واحد خالق، اس کو پیدا کرنے والے اور اس کی تدبیر کرنے والے مدبر کی نشانی، واضح نشانی ہے. اور اس میں سے اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جو ہے اس نظام کی نفی اور سراسر جہالت ہے. تو کائنات کا پورا نظام توحید کی دلیل پر جو ہے وہ قائم ہے، اور شرک جو ہے فطرت کے خلاف چیز ہے. اگر شرک کیا جائے تو یہ پھر اس کے خلاف جو ہے وہ جاتا ہے. توحید کی آفاقی دلائل بھی دیے گئے، کاسموس سے، یونیورس سے بھی دلائل جو ہے لائے گئے ہیں کہ زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، دریا، سب کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے استدلال کیا گیا ہے. یہ سورج، چاند، ستارے اپنے مداروں میں جس طرح یہ گھوم رہے ہیں، دن رات کا تسلسل ہو رہا ہے، موسمیاتی توازن ہے، کس طریقے سے یہ روٹیٹ ہو رہے ہیں موسم. اور یہ نشانیوں کا مطالبہ کرنے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کرتے تھے کہ نشانیاں دکھاؤ، تو بتایا گیا کہ دیکھو یہ موجود ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، ان پہ غور کی دعوت دی گئی ہے. تو جو لوگ نئی نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تو انہیں بتایا گیا کہ دیکھو کائنات تو ساری کی ساری جو ہے وہ نشانیوں سے بھری ہوئی ہے. اس کائنات کا تو ایک ایک ذرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وجود کی اور اس کی وحدانیت کی جو ہے شہادت دے رہا ہے. تو ان پہ ذرا غور کرو. قرآن میں ہمارا ذکر ہے یہ بتایا گیا ہے. اور قرآن میں ہمارا ذکر کس طرح ہے کہ جن کرداروں کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے وہ آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے اور ایسی دنیا تک موجود رہیں گے. ہاں، ان کا اطلاق جو ہے آپ دیکھیں گے کہ مختلف لوگوں پہ کر سکتا ہے. کہ جیسے اگر فرعون گزرا ہے ایک شخص، تو ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹا اور بڑا جو ہے فرعون رہا ہے، اور پھر اس کے مقابلے کے اندر کوئی نہ کوئی موسیٰ بھی ضرور آیا ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے یہ جو قرآن مجید کے اندر اگرچہ یہ نازل ہو چکی کتاب اور اس کا نزول ختم ہو چکا، لیکن اس کے اندر جو کردار ہیں ان کی نمائندگی جو ہے دنیا کے ہر دور کے اندر مختلف لوگ جو ہے وہ کرتے رہیں گے اور موجود رہیں گے. اور اس طریقے سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہی لوگ ہمارا اور لوگوں کا اور انسانوں کا اس کے اندر، جس کتاب کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے. قرآن کے کردار اس لحاظ سے پھر آج بھی وہ زندہ ہیں اور ان سے سبق آج بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. مشرکین کو چیلنج کیا گیا ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ تمہارا کون سا معبود جو ہے اللہ کی گرفت سے تمہاری حفاظت کر رہا ہے، اور جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت بھلا کیسے کریں گے. اور آپ اگر اللہ تعالیٰ جو عذاب کا فیصلہ کر لے تو انہوں نے اپنے بچاؤ کا کیا سامان کر رکھا ہے. تو یہ بڑے پاورفل آرگومنٹس ہیں اور irrefutable آرگومنٹس ہیں، جو دلائل جو اس طریقے سے دیے گئے ہیں کہ مشرکین کے بت اور معبود نہ تو خود بچ سکتے ہیں اور نہ مشرکین کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کی کمزوری اور ان کی ضعف ان کا جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے. جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جیسے 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن یہ سب کے سب کرونولوجیکل یعنی زمانی ترتیب کے اعتبار سے ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کچھ گروپس کا اکٹھا ذکر ہے. مثلا پہلا گروپ جو ہے وہ دعوت و عظیمت، جن کی عظیم الشان دعوت کی تاریخ ہے اور عظیمت کی بھی، عظیمت کے راستے پر، مشکل راستے کے اوپر جو ہے انہوں نے چلے ہیں اور بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ نوازا ہے.
ان میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ دعوت و عزیمت کے نمائندہ کردار ہیں جو ہے، جو جن کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ فرعون، نمرود جیسے طاغوتوں کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اپنے اپنے دور میں اس طرح کے طاغوت ان کے مقابلے میں رہے اور انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ ظلم، شرک اور بے حیائی کی تردید کی گئی ہے، حق پر ثابت قدمی جو ہے، اور پھر حتمی غلبے کی بھی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ بھی حق کے اوپر صبر کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے طاغوتی نظاموں کے سامنے تنہا کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور ان کا راستہ امت کے لیے پھر مشعل راہ ہے کہ جہاں کہیں بھی طاغوتی نظام اور طاغوت کے کردار آئیں تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا، یہ پیغمبروں کی جو ہے وہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر صابر اور شاکر جو انبیاء علیہ السلام کا جو ایک گروپ ہے، اور ان میں ایوب علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، داؤد، سلیمان علیہ السلام شامل ہیں، اور یہ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جو شکر اور صبر کے کڑے امتحانوں کے اندر جو ہے وہ ڈالے گئے، اور ان کے صبر و استقامت اور ان کی نیک چلنے کی سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ اور یہ بھی سب کے سب انسان تھے، لغزشوں پہ توبہ کرنے والے اور استغفار کرنے والے اور صبر اور شکر کرنے والے اور دعوت کی جو ہے وہ دینے والے، اللہ کے راستے کے اندر دعوت دینے والے اور جرت اور عزیمت سے کام لینے والے، یہ سارے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی صبر و شکر کی صفات کے یہ نمائندہ انبیاء علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوئے اپنے اپنے جو انہوں نے کام کیا اس کی بدولت۔ پھر تیسرے گروپ کا بھی ایک ذکر ہے، یہ اکٹھے، اگرچہ یہ سارے کا ذکر اکٹھا ہے، لیکن ان کو ہم وہ کر سکتے ہیں کہ کیسے ایک یہ انبیاء علیہ السلام کا اکٹھا ہے لیکن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ان انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو نہایت تاریک اور بظاہر بڑے مایوس کن حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کے لیے اور حکمت کی نشانی ان کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ ان میں یونس علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام اور جاج علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، اگر مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی لیکن ان کا ذکر بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے یہاں پہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی جو ہے وہ شانیں جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہیں، وہ ذاتی واقعات ہیں، ان کی ایمان کی تقویت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مایوس کن حالات میں بھی اللہ کی قدرت حیرت انگیز طور پر ظاہر ہوتی ہے اگر انسان جو ہے وہ صبر کرے اور اللہ پہ بھروسہ رکھے اور دعوت حق پر استقامت سے کھڑا رہے، تو جن استقامت کے ساتھ دعوت جو ہے وہ مسلسل دیتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے جو ہے وہ ان کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر بات بتائیے کہ دین میں اختلاف کرنے والوں کہ یعنی فرقہ واریت کی سخت نفی کی گئی ہے۔ مختلف مذاہب جو گروہ اور یہ جو دین کے اندر جو فرقے بن گئے ہیں وہ بدعات کرنے دیے، انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، اس وجہ سے مختلف ہر فرقہ کوئی نئی چیز کی بدولت وہ نیا فرقہ بن جاتا ہے، وہ نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو نیا فرقہ گروہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور ہر فرقہ اپنی خواہشات کو دین بنا بیٹھا ہے، اور اس طریقے سے دین واحد کو پارا پارا کر دیا ہے، یعنی دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری یہ بدعات جو ہے یہ توحید اور رسالت سے ہٹ کر ہے، اور یہ امت کے بگاڑ کا باعث ہے اور امت کے اتحاد کی تباہی کا جو ہے وہ یہ پیش خیمہ ہے۔ تو دین میں خود ساختہ بدعات اور فرقہ واریت امت کو کمزور کرتی ہے۔ اصل دین کیا ہے؟ توحید، رسالت اور قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے ساتھ جڑ جانا، تو یہ سارا پھر اس سے ہم بچ سکتے ہیں جو دین کے اندر فرقہ واریت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے اور قرآن کی عظمت کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تمام کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور خوشخبری سنائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اقتدار بھی زمین پہ حاصل ہوگا، یہ ایک بات بھی بتائی گئی ہے۔ قریش کے متضاد جو اعتراضات اور الزامات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی دعوت پر اور قرآن مجید پر کرتے رہتے تھے، ان کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان کو متنبہ بھی کیا گیا ہے کہ تم سے پہلے جن قوموں نے یہ روش اختیار کی ان کے دردناک انجام کی داستان تم ان کے کھنڈرات سے دیکھتے ہو، جو ان کے کھنڈرات جو ہے وہ تم گزرتے ہو ان سے، اور ان کے شکستہ در و دیوار سے پوچھ سکتے ہو
کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے اور کیا کیا ان کا قصہ رہا ہے۔ تو قرآن کی شان اور صاحب قرآن کی عظمت کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں دین و دنیا کی فلاح اور کامرانی ہے، اور جس کے ماننے والوں کو کسی نظام حیات کی دروزگری کی ذلت نہیں اٹھانی پڑتی۔ یہ کتاب خود ہی کافی ہے اور سیلف سفیشینٹ ہے، اور خود کفیل ہے اپنا نظام مسلمانوں کو اپنے نظام دینے کے لیے۔ تو یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رحمت کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر عدل و اقتدار کا وعدہ دیا ہے۔ سورہ حج ہے اس کے بعد، مکی مدنی دونوں صورتوں میں اس کی خصوصیات ہیں۔ کچھ اس کی آیات مکی ہیں، کچھ آیات اس کی مدنی ہیں، کچھ آیات اس کی ہجرت کے دوران نازل ہوئی ہے۔ مشرقین کے خلاف اس میں فرد جرم ہے، بڑی پاورفل فرد جرم ہے اس کے اندر۔ قتال اور جہاد کا جواز فراہم کیا گیا ہے مسلمانوں کو، کہ تم اب جو ہے لیجیٹمیسی آف وار اور لیجیٹمیسی آف فائٹنگ جو ہے بتائی گئی ہے، کہ تم اگر بے شک یہ بیت اللہ ہے اور کعبہ ہے اور اس کے اندر اس کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن یہ بیت اللہ کے ناجائز متولی ہیں، ان کے خلاف تم جہاد کر سکتے ہو۔ اسلامی ریاست کے قیام کی ہدایت کی گئی ہے مسلمانوں کو اس صورت کے اندر۔ یعنی یہ سورہ ہجرت کے دور میں نازل ہوئی ہے، اس میں دفاعی جہاد کی پہلے اجازت دی گئی ہے، یعنی اب تم لڑ سکتے ہو، اس سے پہلے ہاتھ بندھے رہنے کا جو ہے حکم تھا، اور اسلامی ریاست کے اصول بھی اسی کے اندر جو ہے وضع کیے گئے۔ اور اسلامی ریاست کے چونکہ اصول وضع کیے گئے ہیں، تو لہٰذا علماء نے یہی کہا کہ مسلمانوں کو یہ اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اسلامی ریاست قائم کرو، ورنہ اگر اسلامی ریاست قائم کرنے کا کی مطلوب نہیں تھا تو وہ بات اس کے اصولوں کی کیا بات بتانے کا کیا مقصد تھا؟ تو یہ بات بالکل صاف جو ہے وہ ظاہر ہے۔ تو یہ بات یہاں سے، اور دیکھیں آپ جو بھی آپ سب کے ساتھ ہم اس جو ہے وہ قرآن مجید کے مضامین کا خلاصے کے جو آپ تک دیکھ رہے ہیں، تو متعدد مرتبہ اسلام کے نظام، اس کے قیام، اس کی جو ہے احکامات اور اس کی خصوصیات کا ذکر ہے۔ بیشتر حصہ قرآن مجید کا اب تک کا، تو اگر ان کو ہم کہیں کہ نہیں اسلام نے، یہ قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کا حکم نہیں دیا ہے، تو یہ قرآن مجید کا بہت بڑا بیشتر حصہ بالکل ارریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی پھر ریلیونس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اجتماعیت کا احکام دیا کہ یہ قائم کرو اور یہ قائم کرو اور یہ حکم ہے اور یہ حکم ہے اور یہ حکم ہے۔ تو یہ سارے حکم اس وقت پورے ہوتے ہیں جب ایک اسلامی ریاست ہوگی، اس کے اندر یہ قوانین نافذ ہوں گے۔ اب کوئی شخص ہے، حدود کے جو قوانین ہے کوئی شخص اپنے اکیلا شخص نافذ نہیں کر سکتا، یا اس طرح معیشت کے قوانین ہیں، اور اسی طرح جو ہے جو فیملی لاز کے قوانین ہیں، انہیریٹنس کے قوانین ہیں، اور یہ سارے جو ہے یہ اسی اجتماعیت کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ 3 گروہوں کا ذکر ہے صورت کے اندر، مشرکین مکہ کا، اور ان کے باطل عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ مذبذب مسلمان جو ہے، ویورنگ مسلم جو ہے، متردد مذبذب جو ہے، وہ قرآن مجید میں کہا گیا تھا مذبذبین ذالک بین ہؤلاء ولا الی ہؤلاء، یہ بالکل مذبذب، کبھی ادھر کبھی ادھر جو ہے، سیسا کی طرح جدھر حالات بہتر ہوئی اسی طرف چلے جانا، تو اس کی سخت مذمت کی گئی ہے بڑی۔ مومنین صادقین جو ہے، سچے مسلمان، خالص مسلمان، ہر حالت میں اسلام کے ساتھ رہنے والے مسلمان، اور ان پہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کو بھی ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے ہر گروہ کو الگ الگ جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے، اور سب کو صحیح راستے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن میں ہر طبقے کی رہنمائی کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور اس سے ہدایت ملتی ہے۔ جو بھی اس کی طرف لوٹ آئے گا قرآن کی طرف، تو اس کو جو ہے وہ صراط مستقیم یہیں سے مل جائے گا۔ مشرک اور مسلم قیادت کا تقابل کیا گیا ہے سورت کے اندر۔ مشرک قیادت جو ہے، یہ مشرک قیادت کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ ان کے اوپر ایک چارج شیٹ بھی ہے جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو مشرک قیادت جو ہے یہ بڑی بتایا گیا کہ ظالم ہے، اور یہ منکر حق ہے، منکر توحید و رسالت ہے، یہ بد عہد ہے، اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، یہ خائن ہے، یہ ناشکری قیادت ہے، علم، دلیل، برہان اور ہدایت سے محروم یہ لوگ ہیں، اور باطل کے پیروکار اور باطل کے علم بردار ہیں یہ، اور خانہ خدا یعنی بیت اللہ کی تولیت کا انہیں کوئی حق نہیں ہے، یہ ناجائز طور پر اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اور مشرک قیادت کے خلاف، یعنی اس فرد جرم سے ان کے خلاف جہاد اور قتال کے جواز، لیجٹمیسی آف وار
کے لیے ذہن سازی کی گئی. دیکھیں جب یہ کہا گیا جب ان پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرد جرم عائد کی ہے تو اس سے خود بخود یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جب بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیت اللہ کی تولیت پہ جو ہے یہ ناجائز متولی ہے تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بیت اللہ کے جائز متولی ہو اور تم جو ہے ان سے جو ہے یہ چھین لو. تو یہ لیجٹمیسی اوار ان کو دی گئی ہے اور یہ پوری فرد جرم جو ہے یہ ان سے جہاد اور قتال کا جواز ہے. تو قریش کی قیادت نے بیت اللہ کی تولیت کا حق کھو دیا ہے, وہاں پہ شرک کا جو ہے نظام قائم کر کے اور شرک کو وہاں پہ مشرکین اور بتوں کی کو لا کے اس کے اندر تو ظلم شرک اور بدعہدی نے انہیں اس حق سے محروم کر دیا ہے اور مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت ہے کہ اب تم ان سے یہ چھین لو. مسلم قیادت اور حق اس کا بھی جو ہے کچھ خواص بتائے گئے. یہ حق کی وارث ہے, یہ مظلوم قیادت ہے, مہاجر ہے, توحید و آخرت پر ایمان لانے والی ہے, دین ابراہیمی اور توحید کی وارث ہے, حق کی پیروکار ہے, حل کے علمبردار ہے, اللہ کے گھر کے یہ جائز متولی لیجیٹیمیٹ جو ہے کسٹوڈین آف بیت اللہ ہیں. یہ لوگ عدل عبادت اور توحید کے علمبردار ہے. یہ شہادت حق کو سر انجام دینے والی قیادت ہے. تو مسلمانوں کو بھی جو بتایا گیا اور ان کی خصوصیات بھی بتائی گئی اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کو بھی بتایا گیا کہ جو مسلم قیادت ہوتی ہے اس کی کیا خصوصیات ہوا کرتی ہیں. مسلم ابراہیمی دین کے وارث ہیں, یہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں سے, اور ان کا اصل منصب شہادت دین یا شہادت حق اور عدل و توحید کے نظام کا قیام ہے. یہ یہاں پہ جو ہے سورت کے اندر بتایا گیا ہے. کائنات کی تسبیح, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت, یعنی یہ بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہے, اس کی یعنی مطیع ہے. زمین و آسمان کی ہر مخلوق, چاہے سورج چاند ستارے پہاڑ درخت اور چاہے چوپائے ہیں اور جو ہم جانتے ہیں جو نہیں جانتے, سب کی سب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی حکمیت کے آگے جو ہے سجدہ ریز ہوتے ہیں. کسی میں سرتابی کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی حکمیت اس کا انکار کرتا ہے. تو یہ اس کی اپنی جو ہے چوائس ہے. تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہے. اس کا سبق یہ ہے کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار ہونا چاہیے اور اسی کی جو ہے وہ اطاعت اختیار کرنی چاہیے. مذبذب اور متردد مسلمانوں پر تنقید کی گئی ہے کہ آرام ملے تو اسلام کے ساتھ مل جاتے ہیں, تھوڑا سا مشکل وقت آئے تو دامن چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ ان کے ایمان اور استقامت میں کمزوری ہے. ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حقیقی تعلق ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف آرام کا نام نہیں ہے, اچھے وقت اوقات کا نام نہیں ہے. مصیبت میں بھی ثابت قدم رہنا ایمان والوں کا جو ہے وہ ایک خاص نشانی ہے اور ان کا ایک ٹریڈ مارک ہے. حق کا تقاضا ہر حال میں استقامت ہے, چاہے حالات جو ہے مشکل ہوں یا آسان ہوں. مصیبتیں آزمائشیں جو ہے آئیں تو بھی ان میں اندر انسان جو ہے استقامت دکھائے, اور دامن چھوڑ دینا جو مشکلات کے اندر یہ ایمان کی کمزوری اور منافقین کی نشانی ہے. اسلامی ریاست کی 4 بنیادی ذمہ داریاں بنائی ہیں, بہت اہم جو ہے یہ آیت کریمہ ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ جو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جن کو اقتدار دیتا ہے زمین کے اندر تمکن عطا کرتا ہے تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. تو یہ ریاست کی 4 بنیادی ذمہ داریاں ہیں. اسلامی ریاست کا اصل مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت, عدل کا قیام, امر بالمعروف اور شہادت دین ہے. یہ امت کے فلاح کی بنیاد ہے. یہ اگر کوئی ریاست ان 4 کاموں کو سرانجام دے رہی ہے تو اس کی بنیاد پہ اسلامی ریاست کو اس پہ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے, اور اگر نہیں کر رہی تو پھر وہ اس کام سے اس کے اپنے اصل کام سے دور ہے. اسلامی ریاست کا مقصد صرف انتظام نہیں ہے کہ نظامی طور پر وہ لوگوں کے لیے حکومت ہے, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر دین کا بھی نفاذ کرے. اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ یقینی طور پر ان کی مدد کرے گا. اس سے پہلے ہم پڑھ آئے تھے غالباً یہ سورہ انفال میں تھا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم اللہ, کہ اللہ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے, اللہ کے دین کی, تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اس سے دین کے قیام کی جد و جہد اور اس کی اقامت کا جو ہے اندازہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر نصرت کا
وعدہ بھی فرمایا کہ تم میرے دین کے لیے کھڑے ہو، نکلو تو میں پھر جو ہے تمہارا جی مدد کروں گا، اور مشکل حالات جس بھی ہیں ان سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی خود مدد فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کیسا ہے کہ وہ کہتا ہے کام میرا ہے، تم کرو تو خوشنودی بھی پاؤ گے، درجات بھی پاؤ گے، اور میری مدد بھی ہوگی۔ تو یہ ایسا کام ہے جس کے ساتھ جو ہے وابستہ ہو جانا انتہائی عزت اور شرف اور بہت بڑی عظمت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت مدد کرنے والے ہیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد و اعانت کے مستحق ہو سکیں، آمین۔ اور پھر آخر میں جو ہے وہ مکی کی مثال دی گئی ہے شرک کی حقیقت بیان کرنے کے لیے، بڑی زبردست جو ہے وہ تمثیل ہے۔ ابھی ابھی حال ہی میں ہم نے پچھلے ہفتے کو ہی اس کا جو ہے لفظاً اس کو پڑھا ہے، اس تفصیل کو، کہ مشرقین کے معبود کی بے بسی بتائی گئی ہے یہاں پہ، کہ ایک مکھی بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے، معمولی حقیر سی چیز جو ہے وہ بھی، اور حتیٰ کہ وہ اتنے بے باس ہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اور ان کو بتایا گیا ہے کہ ضعف الطالب و مطلوب، بڑے ہی کمزور ہیں، ضعیف ہیں یہ مانگنے والے بھی، اور وہ جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی۔ تو ان کی دیکھیں کہ یہ شرک اور مشرقین کے معبود، ان کی حقیقت اس طریقے سے کھول کر جو ہے واضح کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو بھی پوجا جاتا ہے وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بڑی زبردست تفسیر اس کے اندر، تو بہت زیادہ اس کے جو ہے مباحث ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ہمارا پروگرام جو ہے تفصیل کا نہیں ہے بلکہ اختصار کا ہے، تو یہ اسی پہ آخر میں سورت کے آخر میں مسلمانوں کو 10 نکاتی ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے کہ رکوع کرو، سجود کرو، یعنی نماز، عبادات، اچھے کام کرو، جہاد اور قتال، دین ابراہیمی کی پیروی کرو، شہادت حق کو انجام دو، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو۔ یعنی مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ عبادت، جہاد اور شہادت حق کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ دیکھیں وہی بار بار جیسے میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہی ان جو ہے وہ جو بالکل ہی اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہے سلب کر لی ہوں، تو وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ جو اسلام کا نظام ہے اور اسلام کی حکومت ہے اور دین کا جو قیام ہے اور یہ جو اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو دیکھیں کتنی آیات بار بار، یہ آیات تو بڑی کیٹیگوریکلی بہت وہ جو ہے بتاتی ہیں، اور اس میں بتایا گیا کہ امت کے لوگوں کو اعتصام پکڑ لینا، اللہ کے ساتھ جڑ جانا جو ہے یہ امت کا بنیادی کام لازمی ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق جو ہے یہ ہماری اجتماعیت کی تشکیل جو ہے وہ کرتا ہے۔ امت کا اتحاد اور کامیابی صرف اسی میں وابستہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ جب اللہ کے ساتھ جڑیں گے، اللہ کی رسی کے ساتھ جڑیں گے، قرآن کے ساتھ جڑیں گے، تو ہمارے اندر یکجہتی اور جنگانگی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ شہادت دین کی ذمہ داری بتائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی باز پرس ہوگی کہ آپ نے کیا پیغام پہنچا دیا تھا، اور امت سے بھی باز پرس ہوگی کہ کیا جو رسول نے تم تک پیغام پہنچایا تھا تو کیا تم نے آگے وہ پہنچایا ہے۔ یہ شہادت حق کا فریضہ ہے، اور قیامت میں اس کی گواہی دینی ہوگی لازمی طور پر، اور اس ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ لہٰذا ہر مسلمان پر شہادت حق کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں پوچھ بھی لازمی ہوگی۔ اور قرآن مجید میں صرف یہی نہیں، کئی مقامات کے اوپر جو ہے شہادت دین کے بارے میں جو ہے یہ جو ذمہ داری اور پوچھ گچھ ہے اس کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ مسلمانوں کو ان کی اصل حیثیت بتائی گئی، یعنی جو پچھلے ابھی ہم نے دیکھا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے اہل ایمان کو بتایا گیا کہ تمہارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے تم جانشین ہو، تمہیں اسی منصب کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یعنی یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے چنا کیوں ہے؟ اسی لیے کہ تم یہ کام جو ہے وہ کرو گے۔ تمہارا اصل کام یہی کیا ہے؟ دنیا کے اندر شہادت علی الناس، لوگوں کے اوپر اس دین کی گواہی دینا، اس مقصد کے لیے تم کھڑے کیے گئے ہو۔ تمہارا طرز عمل اب ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے اقوال اور تمہارے اعمال اور تمہارے عادات و اطوار اور تمہارے کردار جو ہے اسلام اور اس کے پیغام پر عملی شہادت دے۔ تمہارے عمل سے یہ شہادت جو ہے موجود ہونی چاہیے۔ تمہاری جسمانی اور فکری اور ذہنی اور مالی اور مادی اور روحانی صلاحیتیں جو کچھ بھی ہیں تمہاری، وہ شہادت دین کے لیے وقف ہونی چاہیے، اس دین کی اقامت کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کو آخری آیت کے اندر بڑی پاورفل آیت ہے، یہ ویسے پیغام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حیثیت مسلمانوں کی جو اللہ نے بتائی ہے، جس کام کے لیے فرمایا کہ اجتباکم،
تم نے اسے چنا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقصد اس کے ساتھ جو ہے وابستہ کرے۔ اور یہ مقصد کیا ہے؟ یہ شہادت الناس ہے، یہ شہادت حق ہے، یہ دین کی گواہی ہے، دین کی اقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے ساتھ ہمیں جڑنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، و جزاکم اللہ خیر۔